سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج شیخوپورہ کے رکھ جھوک جنگل میں ملک کے پہلے سمارٹ جنگل کا افتتاح کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل یقینی بنانے کے لیے مزید درخت لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور تاجکستان نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ملک میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان اور قازقستان کے مشترکہ فوجی مشق دوستریم سوئم آج انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں شروع ہوئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے کہا ہے کہ بھارت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کشمیریوں کو خاموش کرانا چاہتا ہے۔ اور اردو کے ممتاز شاعر احمد فراز کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج شیخوپورہ کے رکھ جھوک جنگل میں پودا لگا کر ملک کے پہلے سمارٹ جنگل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو رکھ جھوک جنگل سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ یہ جنگل راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک اہم منصوبہ ہے جس کو سینسرز اور نگرانی کے جدید نظام سے لیس کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بعد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کا محفوظ مستقبل یقینی بنانے کے لیے درخت اگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے لیے جدید شہر قائم کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے افسوس ظاہر کیا کہ لاہور کا شمار ملک کے صاف ترین شہروں میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ شہر سب سے آلودہ شہر بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی سے لے کر 2013 تک ملک بھر میں صرف 64 کروڑ پودے لگائے گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی گزشتہ دور میں خیبر پختونخوا میں 1 ارب پودے لگائے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا، یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ اور انشاءاللہ جو اب ہم 10 ارب درخت ہمیں لگانے، 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت دریائے راوی پر 3 بیراج تعمیر کیے جائیں گے، جن کا مقصد لاہور میں پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجکستان نے مربوط سوچ کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پاکستان کے رابطے کے اقدام کو سراہا ہے۔ تاجک وزیر خارجہ سراج الدین محر الدین نے ان خیالات کا اظہار دوشنبے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ایک ملاقات میں کیا۔ دونوں وزیر خارجہ نے افغانستان میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں جامع سیاسی حل کی حمایت کے لیے پاکستان کی پالیسی سے متعلق اپنے تاجک ہم منصب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ افغان قیادت کو قابل عمل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے مشترکہ ذمہ داری کے طور پر مسلسل عالمی کردار کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج دوشنبے میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات کی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تاجکستان کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان دونوں اقتصادی تعاون اور روابط میں اضافے کے ذریعے پرامن اور مستحکم افغانستان سے بے پناہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے باہم منسلک خطے کے مشترکہ مقاصد کو سمجھنے کے لیے مربوط سوچ اپنانے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ تاجک صدر نے افغانستان کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر مربوط سوچ اپنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے سے اب ازبکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ملک میں دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان سمیت کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان بھی اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن، بھائی چارے اور استحکام کے خواہاں ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بہت جلد افغان مسئلے کے حوالے سے تفصیلی بیان جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے انخلا میں سہولت کے لیے وزارت داخلہ میں ایک ڈیسک دن رات کام کر رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ایک جامع سیکیورٹی نظام متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام صوبائی دارالحکومتوں کو اسلام آباد کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ پاکستان نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو گمراہ کن اور خود ساختہ قرار دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ نے ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے اس ادارے نے متعلقہ سرکاری دفتر سے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بیان کے مطابق ذرائع ابلاغ کی نگرانی کے لیے اس وقت 6 پرانے قوانین موجود ہیں جو جدید دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتے، لہٰذا عوامی مفاد کے لیے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کو جھوٹی خبروں، غلط معلومات، نفرت انگیز مواد اور حقوق دانش کی خلاف ورزیوں جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پالیسی متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چیلنج سے نمٹنے اور پاکستان کو ملٹی میڈیا معلومات مواد پر مبنی خدمات کے لیے اہم عالمی مرکز بنانے کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام زیر غور ہے۔ پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشق دوستریم سوئم کی افتتاحی تقریب آج پبی میں انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز میں منعقد ہوئی۔ مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کی افواج کے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا اور مضبوط کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کی خصوصی افواج جرغماریوں کے بچاؤ، کمپاؤنڈ کلیئرنس، ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوجی اتارنے، دست بدست لڑائی کی مشقوں اور دیگر میں حصہ لیں گی۔ مشقوں میں مربوط ہم آہنگی، باہمی تعاون، فوری فیصلہ سازی اور حکمت عملی کی سطح پر برق رفتار کارروائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشترکہ مشقوں کا انعقاد دونوں مسلح افواج کے درمیان ہر 2 سال بعد مشقوں کے طریقہ کار کے تحت کیا جا رہا ہے۔ پہلی مشترکہ مشق 2017 میں پاکستان میں جبکہ دوسری 2019 میں قازقستان میں ہوئی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارت بندوق کی نوک پر کشمیریوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ہراساں، گرفتار اور ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی سربراہ نے کہا کہ بدنام زمانہ پبلک سیفٹی ایکٹ سچ بولنے والوں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ دفعہ 370 کی وجہ سے کشمیریوں کی ملازمتیں اور زمینیں محفوظ تھیں، لیکن اب باہر کے لوگ ان کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اردو کے ممتاز شاعر اور پاکستان اکادمی ادبیات کے پہلے سربراہ احمد فراز کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ترقی پسند ادیبوں کی تحریک کے رکن تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں تنہا تنہا، بے آواز، گلی کوچوں میں سب آوازیں میری ہیں اور شب خون شامل ہیں۔ احمد فراز کو نگار ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کا انتقال 2008 میں آج ہی کے دن ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر احمد فراز کی برسی کے موقع پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 39، کراچی 32، کوئٹہ 34، گلگت 35 اور مری 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 30، شوپیاں اور اننت ناگ 29، جموں 34 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔